السلام علیکم۔ ہر پل پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خاص ہیں مولانا ہدایت الرحمن بلوچ صاحب۔ آج ان سے ان کی ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی کے حوالے سے سوالات کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کہاں پہ گزاری، کن حالات کے اندر آپ نے پرورش پائی اور کہاں پہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور مزید یہ بھی بتائیے گا کہ سیاست کی طرف آپ کا آنا کیسے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گوادر کا ایک گاؤں ہے سربندر، جو گوادر سے مشرق سائڈ پر ہے، 13 کلومیٹر ہے۔ ماہی گیر بستی ہے، تو ایک ماہی گیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد محترم ماہی گیری اور میرے دادا مرحوم وہ بھی ماہی گیری کرتے تھے، والد صاحب بھی ماہی گیر ہیں۔ ایک ماہی گیر گھرانے میں پیدا ہوا۔ پھر میں نے ابتدائی تعلیم 6ٹھی تک میں نے وہیں گورنمنٹ ہائی اسکول وہاں سے حاصل کی۔ پھر میں نے میٹرک کے لیے کراچی گیا، وہاں بورڈ آفس، وہاں کراچی جو بورڈ ہے وہاں سے میٹرک کا امتحان دیا۔ اسی طرح پھر وہاں جامعہ الفلاح، پھر حیدرآباد اعلیٰ سندھ، اسی طرح کراچی جامعہ حنیفیہ ملیر، وہاں سے پھر درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ میں دورہ طالب علمی میں جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم جو دینی مدارس کی ہے، جمعیت طلبہ عربیہ، میں ان سے منسلک رہا۔ ان کی تربیت سے، ان کی ذہنی فکری تربیت سے میں مستفید رہا۔ ان کی مختلف ذمہ داریوں میں کراچی کی سطح تک فائز رہا۔ پھر اس کے بعد 2003 میں باقاعدہ جماعت اسلامی کا رکن بنا۔ 2003 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا، اور میرا گھرانہ بظاہر میرے والد صاحب بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور میرے فیملی میں بھی کوئی دینی و ماحول وغیرہ نہیں تھا، لیکن والد محترم میرے نمازوں کے بڑے پابند تھے، 5 وقت با جماعت نماز کے، اور والد صاحب نے نماز کا ماحول ہمارے گھر میں دیا تھا۔ بظاہر دینی و علمی ماحول نہیں تھا، لیکن یہ نماز کی حد تک، مسجد کی حد تک میرے والد محترم نے بچپن ہی سے، جب میں 10-11 سال کا تھا، والد صاحب مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتے تھے، اور میں نے اپنے زندگی میں والد صاحب کو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا کبھی بھی۔ شعوری زندگی میں جماعتی سے پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی نماز جماعت کا انہوں نے پابند بنایا۔ جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے تو والد صاحب کی وجہ سے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اور نمازوں کا پابند انہوں نے بنایا۔ الحمدللہ اسی ماحول میں ہم جماعت اسلامی میں آئے، اور اب تک جماعت اسلامی کے مختلف ذمہ داریوں پہ یوسی امیر سے لے کر اور ابھی صوبائی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ مولانا صاحب، اور بھی بہت سارے وجوہات ہوئی ہوں گی، لیکن جماعت اسلامی میں آنے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جماعت اسلامی میں بنیادی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میں نے دیکھا نفرت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، اور جماعت کے اندر یہ جو مسلکی تعصبات ہے، فتویٰ بازی، یہ نہیں ہے۔ اس میں انسانیت کا احترام ہے، اس میں لٹریچر کا احترام ہے، اس میں کردار سازی پہ توجہ ہے، اور ان میں بہت ساری حلال و حرام کی چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، انسان کی کردار سازی دیکھا جاتا ہے۔ مجھے جماعت اسلامی انتہائی زیادہ، اب بھی بہت زیادہ مجھے پسند آیا جماعت اسلامی کا نظام، اور جماعت اسلامی کی تربیتی نظام، اور جماعت اسلامی کی سوچ، وسعت فکری، وسعت قلبی، کتابوں سے تعلق، مطالعہ، لٹریچر، اور یہ جماعت کے کارکن سے پوچھ گچھ کے نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، یہ چیزیں نے ہمیں متاثر کیا کہ اس دور میں بھی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف ووٹ بینک کے لیے یا زندہ باد و مرد آباد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فرد کی کردار سازی پہ بھی توجہ دیتی ہے، تاکہ اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اس چیز نے مجھے جماعت اسلامی سے بے حد متاثر کیا ہے۔ ایک اور اہم بات جو زبان زد عام ہے، جماعت اسلامی کو فوج کی بی ٹیم ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے،
مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ میں ایک بلوچ سیاسی کارکن ہوں جو مسئلے میں شامل ہوں، ایک گوادر کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں فکری و نظریاتی طور پر جماعت اسلامی میں شامل ہوں۔ میں اس طعنے کو، اس الزام کو مسترد کرتا ہوں بطور ایک بلوچ سیاسی کارکن کے۔ یہ انتہائی غلط الزام ہے، اور قوم پرستوں نے اپنے جو نوجوان ہیں بلوچستان کے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اور عوام کو اور نوجوانوں کو جماعت اسلامی سے دور رکھنے کے لیے اور اپنے منفی سیاست اور نفرت کی سیاست کے گرد گھمانے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے۔ اور نوجوان بھی ناواقف ہیں کہ جماعت اسلامی کی پوری تاریخ سے، کہ جماعت اسلامی نے فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف، فوجی آمریت کے خلاف، فوجی آپریشنوں کے خلاف کتنی بڑی جدوجہدیں کی ہیں۔ سب سے پہلا میں نوجوانوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ کچھ بتانا چاہتا ہوں تاریخ سے، کہ سب سے پہلا ڈکٹیٹر ایوب خان تھا۔ تو ایوب خان کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے جتنی بڑی تحریک اور جدوجہد کی کہ ایوب خان نے جماعت اسلامی کو کالعدم قرار دیا، تو کیا جماعت اسلامی فوج کی بی ٹیم ہے؟ اور جماعت اسلامی جیسی سیاسی جماعت کو ایک ایوب خان فوجی ڈکٹیٹر اس کو کالعدم قرار دیتی ہے، پوری مرکزی شورا کو قید کر دیتے ہیں، دفاتر ہمارے سیل کیے جاتے ہیں، ہمارے قائدین بند کیے جاتے ہیں، مرکزی امیر سے لے کر پوری مرکزی شورا کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان۔ اس کے بعد ایوب خان جو ہے صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کرتا ہے، تو فاطمہ جناح اس کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو تاریخ میں کیا یہ جماعت اسلامی کا فیصلہ ہے، نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے کہ جماعت اسلامی دینی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، وہ اس کی شورا جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک طرف مرد ہے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان ہے، ایک دوسری طرف عورت ہے۔ تو جماعت اسلامی نے فوجی ڈکٹیٹر کے مقابلے میں فاطمہ جناح کا حمایت کا اعلان کیا اور اس کا ساتھ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت اسلامی فوجی ڈکٹیٹر کی انہوں نے کبھی حمایت نہیں کی، کبھی ساتھ نہیں دیا۔ اس نے ایک عورت کو قبول کیا، عورت کی تائید ضرور کی، لیکن فوجی ڈکٹیٹر کو قبول نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ضیاء الحق ہے، پورے ہمارے کراچی میں عبدالستار افغانی صاحب میئر تھے، پورے ہمارے میئرشپ کو، پورے ہمارے بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا، پورے ہمارے میئر کو گرفتار کر دیا، پورے ہمارے قائدین کو ضیاء الحق نے پکڑ لیا۔ تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ غلط ہے۔ یہ جتنے فوجی آپریشن ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے ان کی مخالفت کی، کبھی فوج کے ساتھ جماعت اسلامی نہیں رہی، جب فوج کی مخالف رہی اور طے کیا کہ فوجی ڈکٹیٹرشپ اور فوج کا جو کام ہے سرحد کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کا کام سیاست میں مداخلت نہیں کرنا ہے، اور کبھی ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ بالکل غلط ہے اور اس بے بنیاد الزام ہے۔ اور اگر ماضی میں دیکھا جائے، اگر کوئی سیاسی غلطیوں کی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جماعت اسلامی انسانوں کی جماعت ہے، اس کے کسی فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کسی فیصلے میں کمزوری بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور کوئی سیاسی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی غلطی کو ایک قوم دشمن بننا، فوج کی بی ٹیم کا روک دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس بات کو مانا جائے تو میں بلوچ قوم پرست جتنے ہیں، پشتون قوم پرست، اس کے تو میں 300 ایسے فیصلوں کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کب کیا کیا ہے، وہ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن کہ اگر انسانی جماعت ہے تو اس بنیاد پر اس جماعت اسلامی کو اتنا بڑا گالی دینا، یہ خواہ مخواہ ایک جماعت اسلامی کو بلوچ قوم سے، پشتون نوجوانوں سے، بلوچستان کے نوجوانوں سے دور رکھنے کے لیے یہ الزام لگایا گیا ہے۔ جماعت اسلامی شروع دن سے آخر تک ہم فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف ہم نے جدوجہد کی، اور اس کے لیے ہم نے آزمائشیں برداشت کی، اور ایوب خان نے تو ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان کو سزائے موت تک کی سزا سنائی ہے۔ کوئی بتائے نا، کوئی قومی جماعت، مرکزی جماعت بتائے کس کے مرکزی امیر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے؟ ایوب خان فوجی ڈکٹیٹر کے دور میں وہ جماعت اسلامی کا مرکزی امیر ہے۔ یہ تمام دلائل اس بات کے ثبوت ہے کہ یہ الزامات
100% غلط ہیں۔ یہ جماعت اسلامی سے نوجوانوں کو دور رکھنے کے لیے یہ الزامات قوم پرستوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں۔ میں بطور ایک بلوچ سیاسی کارکن ان تمام الزاموں کی سختی سے تردید بھی کرتا ہوں، میں اس کو جھوٹ قرار دیتا ہوں۔ مولانا صاحب، پہلے بھی بلوچستان کے اندر کئی احتجاجی ریلیاں ہوئیں، دھرنے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ بات کی ہے، نوجوان نکلے ہیں۔ اس دفعہ نوجوانوں نے آپ کا ساتھ دیا، کئی آپ نے شاندار کارنر میٹنگ کیے، آپ نے بہت اچھا جلسہ کیا۔ تو جلسے کے اندر جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں تو ذرا ہمیں بتائیے کہ بلوچستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان معدنیات سے تو مالا مال صوبہ ہے۔ اللہ پاک نے بے شمار دولت اور معدنیات اور وسائل اللہ پاک نے دیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ غربت اور جہالت آج بلوچستان میں ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے علاقے پانی سے محروم ہیں، بجلی سے محروم ہیں، سڑک سے محروم ہیں، علاج سے محروم ہیں، نوجوان ہمارے روزگار سے محروم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بلوچستان کی ایک تو کرپشن ہے کہ بلوچستان میں وسائل تو بہت ہیں، لیکن کرپشن اور لوٹ ماری نے یہاں کے ہمیں اندھیروں کی طرف دھکیلا ہے، ہمیں غربت کی طرف دھکیلا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، یہاں جعلی قیادتیں، کہ یہاں حقیقی جو عوامی نمائندے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جعلی نمائندے، عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جعلی نمائندے۔ یہ جعلی نمائندوں کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، سیاسی سودا بازی کرتے ہیں۔ یہ لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیاز ہیں جو اپنے کالے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ عوام پہ مسلط ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہمارا بلوچستان کا یہی جعلی قیادتیں ہیں، ان جعلی قیادتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کو جو ہمارے جو وفاق ہے، بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح رکھنا چاہتا ہے اور رکھا ہوا ہے کہ ایک ہماری کالونی ہے، صوبہ نہیں ہے۔ اس کو کالونی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کالونی کی طرح اس کو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو باقی صوبوں کی طرح اس کو مقام نہیں دیا جا رہا۔ یہاں کے لوگوں کو بھی کالونی کے عوام شہری سمجھ رہے ہیں کہ ایک کالونی ہے اور اس کالونی کے لوگوں کو کس طرح ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ذہنیت ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کالونی کی طرح کا یہاں رویہ، یہاں کے ادارے، ہمارے وفاق رویہ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا، یہاں لاپتہ افراد کا بھی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں۔ اور لاپتہ افراد کون ہیں؟ ہمارے موقف ہے جماعت اسلامی کا کہ ہو سکتا ہے کہ لاپتہ افراد میں سے ایسے لوگ بھی ہوں جو کسی جرم میں ملوث ہوں، کسی جرائم میں ملوث ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کہتے ہیں قانون و آئین کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے، لیکن جو نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ظلم کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو عزت نفس مجروح کیا گیا، ان پہ جو تشدد کیا گیا، اس کو پورا خاندان کو برباد کیا گیا، پورا گھر تباہ کر دیا گیا۔ جب اس ظلم کی وجہ سے رد عمل پہ آیا ہے تو نوجوانوں کو گلے لگایا جائے، نوجوانوں کو محبت دی جائے، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے، آگ پر پانی ڈالا جائے، اور طاقت کی زبان پہ بات نہیں کہی جائے، زبان کی طاقت سے بات کی جائے لوگوں سے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں حق کی آواز کو، حقوق کی آواز کو غداری کا لقب دیا گیا، حق کی آواز کو قوم دشمن یا ملک دشمن کی طرح ٹریٹ کیا گیا، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے کو ریاست کا دشمن تصور کیا گیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں، جس کی وجہ سے ایک شورش، ایک رد عمل اور ایک جذبات نوجوانوں کی، بہت سے نوجوانوں نے اسلحہ بھی اٹھایا، لیکن پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ پیدائشی کوئی ریاست مخالف نہیں تھا، پیدائشی طور پر کوئی ریاست مخالف نہیں تھا، پھر اس نے ریاست نے، پھر یہاں کی حکومتوں کے مظالم نے لوگوں کو اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ باقی جو مسائل ہیں جو انسانی بنیادی آئین ہمیں دیتا ہے، تو ظاہر ہے باقی بہت سارے مسائل ہیں کہ یہاں کے لوگ پانی، بجلی، روزگار، علاج، تعلیم، یہ سب سے محروم ہیں۔ تو اگر میں فہرست بنایا جائے تو بہت بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن سیدھا یہی بنیادی مسائل ہیں بلوچستان کے۔ مولانا صاحب،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی محرومی کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے اپنے سردار وڈیرے ہیں، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، یا کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے مسائل کے ذمہ دار ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ بلوچستان دیکھیں، دنیا میں کبھی بھی کوئی باہر سے آ کر کے اتنا ظلم نہیں کر جب تک یہاں کے کندھے ان کے نہ ہوں، یہاں کے لوگ سہولت کار نہ ہوں، یہاں کے لوگ ان کو ویلکم نہ کہیں، یہاں کے لوگ ان کو پورا مدد اور تعاون نہ کریں، شروع دور سے انگریز سے لے کر آج کے دور تک۔ میرے خیال میں بلوچستان میں جو ظلم کے اور زیادتیوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ تین طبقے ہیں۔ سب سے پہلے جو نام نہاد جو سردار اور نواب اور وڈیرے اور جو میر ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار یہی جو آج خود ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، جن کے بچے لندن میں، دبئی میں، سوئٹزرلینڈ میں، مسقط میں، عمان میں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، خود ان کے بچے بلوچستان میں ان کے نہیں رہتے۔ سب سے بڑے ذمہ دار بلوچستان کے یہی وڈیرے ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، میر ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ پہلا ذمہ دار یہی ہیں، یہی ایم این اے رہے ہیں، یہی ایم پی اے رہے ہیں، یہی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہی گورنر رہے ہیں، یہی یہاں کی وزارتوں پہ رہے ہیں، یہی تمام عہدوں پہ رہے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ دوسرا کرپٹ بیوروکریسی ہے، جو کرپٹ بیوروکریسی ہے مسلط ہے، جو ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر یہ کرپٹ بیوروکریسی یہاں چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے جو ہے یونین کونسل کے سیکرٹری تک یا ڈی سی ڈپٹی کمشنر تک، یہ بھی بہت بڑا ذمہ دار ہے بلوچستان میں۔ یہ جو ہمارے وسائل کی لوٹ ماری میں جو کرپٹ بیوروکریسی نے جو کرپشن کی ہے، اس لیے ان کی ٹینکیوں سے بھی پیسے برآمد ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے 10 گاڑیاں برآمد ہوتی ہیں۔ یہ ایک ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے ہیں کرپٹ بیوروکریسی، اور یہ آج ان کے بچے بھی عالیشان مغل بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں۔ بلوچستان کے ذمہ دار محروم کیا کرپٹ بیوروکریسی ہے۔ تیسرا جرنیل ہے، یہ جو یہاں سیکورٹی کے نام پر جو بڑے بڑے جرنیل بلوچستان میں رہے ہیں، یہ بھی بلوچستان کے محرومیوں کے ذمہ دار۔ یہ تین ٹولے ہیں، تینوں کا اتحاد ہے، تینوں کا اتحاد ثلاثہ ہے، تینوں کی ایک پارٹی ہے، تینوں کا ایک گروپ ہے، اور یہ تینوں مل کر کے بلوچستان کے وسائل کو، بلوچستان کے معدنیات کو، بلوچستان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، بلوچستان کے عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ تینوں کی ایک پارٹی ہے، یہی تینوں کبھی کس پارٹی میں، کبھی کس پارٹی میں، کبھی کس جھنڈے میں، کبھی کس جھنڈے میں، کبھی کس کانفرنس پارٹی میں، کبھی کس کانفرنس پارٹی، لیکن ہے یہ تینوں ایک ہی پارٹی، ایک ہی اتحاد، جو بلوچستان کے محرومیوں، تباہیوں، بربادیوں کے ذمہ دار یہی اتحاد ثلاثہ ہے۔ مولانا صاحب، اپنے اس تحریک کے دوران یہ کہا تھا کہ ہمیں دن میں 5 بار بتانا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور 5 بار ہم سے ہماری شناخت طلب کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مختلف لوگ آپ کے ساتھ ہوئے اور ایک تحریک بن گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی جذبات کا نتیجہ ہے اتنا بڑا دھرنا، یا یہ ایک مستقل تحریک ہے، لوگ شعوری طور پر آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ مستقل تحریک ہے انشاءاللہ، اور یہ کافی برسوں کے مظالم اس کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے لوگ اور عوام اور قوم بہت سارے مظالم کے بعد ہی جب ان کے اندر جذبات بھٹک اٹھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس جذبات کو پرامن انداز میں رہنے، اس جذبات کو ایک آئین کے دائرے میں لانے، اس جذبات کو قانون کے دائرے میں لانے، اس جذبات کو ایک ضابطے کے تحت چلانے کے لیے ہم نے پوری تحریک شروع کی ہے، تاکہ اس جذبات کو ہم ایک صحیح رخ دے دیں، عوامی قوت کے طور پر وہ صحیح رخ دے دیں، اور انشاءاللہ یہ تحریک ہماری کامیاب ہوگی، اور اس تحریک کو ہم آگے لے کر کے چلیں گے۔ کوئی جذباتی کوئی فیصلہ نہیں ہے، انشاءاللہ شعور کے ساتھ ہم مل کے عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اس تحریک کو آگے لے جائیں گے اور بتائیں گے، اور یہ ہم قوتوں کو بتائیں گے جو ہمیں دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ وہ اس وجہ سے کہ وہی میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو کالونیوں کی طرح میں ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہم اپنی قوت سے ثابت کریں کہ سرزمین بلوچستان کے اصل مالک و اصل وارث ہم ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوان آپ سے کیوں امید رکھیں، حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ بلوچستان کے نام پر سیاست کر چکے ہیں؟ تو ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہمارا کردار واضح ہے، تو ہم نے بھی 18-20 سال انہی معاشرے میں، انہی بلوچستان کے گلی محلوں میں
سربندر سے لے کر کوئٹہ اور جوب تک جو ہم سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے کردار سے واقف ہیں، اور وہ ہمارے کردار سے، ہمارے ماضی سے، ہمارے تمام ذہنیت سے سب سے واقف ہیں ہمارے نوجوان. اور نوجوانوں کو ہمیں بتاتے ہیں کہ مایوس نہ ہوں، جدوجہد کریں، مایوس نہ ہوں. وہ ہمیں بھی دیکھیں جو دنیا بھر کے اپنے ان جھوٹوں اور مکاروں کو دیکھا ہے، ان سرمایہ داروں کو سپورٹ کرتے ہو، جاگیرداروں کو سپورٹ کرتے ہو، میروں، نوابوں، سرداروں کو سپورٹ کرتے ہو. آپ یہاں بلوچستان کے غداروں کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، سرزمین کے سودا بازوں کو، سوداگروں کو آپ نے سپورٹ کیا ہے. ان سپورٹس کی وجہ سے وہ طاقتور ہوئے ہیں اور بلوچستان پر انہوں نے ظلم کیا ہے، بلوچ قوم پر، پشتون قوم پر ظلم کیا ہے، یہاں سودا بازی کی ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، ہمارے وسائل کو ان طبقوں نے لوٹا ہے. کیوں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے نوجوان ان ظالموں کا سہارا بنے، ان کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگائے؟ کیوں ان سرمایہ دار اور جاگیردار اور میر اور نواب اور سرداروں کے اعلی کار بنے، ان کو اسمبلی میں پہنچا دیں؟ پھر ان کے کتے بھی مکھن کھائیں، پھر ان کے گھوڑے بھی ایئر کنڈیشن روم میں رہیں، اور ظالم جاگیرداروں کا ہم سپورٹر بنیں. اس لیے ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ خود سے لیڈر بن جائیں، خود سے غریب نوجوانوں کا ساتھ دیں، غریبوں کا ساتھ دیں، خود ہی سے ایسے لیڈر بن جائیں. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی ظالم سرمایہ دار اور جاگیردار کا غلام مت بنیں، خود آگے جائیں، خود لیڈر بنیں، خود آگے بڑھ کر کے لیڈرشپ کا عہدہ سنبھال لیں. ہم نوجوانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں. ہم ہر حلقے میں، ہر صوبائی حلقے میں جائیں گے، نوجوانوں کو کھڑا کریں گے، نوجوانوں کو حوصلہ دیں گے، نوجوانوں کو کھڑا کریں گے ظالموں کے خلاف. مولانا صاحب، گوادر کے حوالے سے آپ نے کسی جگہ کہا تھا کہ گوادر ہزاروں سالوں سے ہمارے آبا اجداد یہاں رہتے آئے ہیں. گوادر اب ترقی کی جانب گامزن ہے، سی پیک پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کا رویہ بلوچستان کے ساتھ کیسے ہے، اور اس سے بلوچستان ترقی کرے گا؟ کیا گوادر کے لوگوں کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی؟ یہ جو 2002 جو گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا، اس وقت بھی کہا گیا کہ خوشخبری سنائی گئی ہمیں کہ اب مستقبل کا سنگاپور گوادر بننے جا رہا ہے. گوادر پورٹ کی وجہ سے گوادر کے لوگ تو ترقی کریں گے ہی، تو پورا بلوچستان بھی ترقی کرے گا. پورا بلوچستان کے لوگوں کو خوشخبریاں سنائی گئی، اور ہمیں اتنے کیا گیا کہ اب مستقبل کا دبئی ہے، مستقبل کا سنگاپور ہے. اور لوگ پوری دنیا سے آنے لگے وہاں، کہ بھئی لوگ سنگاپور چھوڑ کر کے گوادر آنے لگے کہ بھئی سنگاپور سے زیادہ گوادر ترقی کرے گا. جب یہاں آئے تو دیکھا کہ گٹر کا پانی لوگ پی رہے ہیں. جب یہاں دیکھا کہ لوگ بخار کے لیے کراچی جاتے ہیں. جب یہاں آئے دیکھا کہ روزانہ یہاں بجلی نہ ہونے کی وجہ روزانہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں. جب یہاں لوگ آئے دیکھا کہ بھئی لوگ تو یہاں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. 2002 سے لے کر آج تک کوئی گوادر کے عوام کو کوئی فرق نہیں آیا. ہاں، ایک چیز میں فرق آیا، ہمارے تذلیل کے لیے سینکڑوں چیک پوسٹیں قائم کی گئیں. یہ ہوا، یہ ضرور ہوا. پہلے ہم آزادی کے ساتھ سمندر جاتے تھے، اب آزادی کے ساتھ سمندر نہیں جا سکتے. پہلے ہم آزادی کے ساتھ ساحل سمندر گھوم سکتے تھے، اب آزادی کے ساتھ نہیں گھوم سکتے. پہلے ہم آزادی کے ساتھ کراچی جاتے تھے، اب آزادی کے ساتھ کراچی نہیں جا سکتے. پہلے ہم آزادی کے ساتھ اپنے پہاڑ پہ جا کر کے تفریح کرتے تھے، اب آزادی کے ساتھ اب نہیں جا سکتے. پہلے ہمارے بچے آزادی کے ساتھ فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، اب آزادی کے ساتھ فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکتے. پہلے آزادی کے ساتھ کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل سکتے تھے، اب آزادی کے ساتھ کرکٹ گراؤنڈ نہیں کھیل سکتے. اس لیے یہ ضرور ہماری سلب کیا گیا آزادی کو. روزانہ ہمیں پوچھا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. یہ ہمیں تحفہ ضرور ملا ہے، لیکن بنیادی سہولیات کے حوالے سے ہمیں کوئی فرق نہیں آیا، اور کوئی ہمیں سہولیات نہیں ملی سوائے تذلیل کے، سوائے بے عزتی کے، سوائے عزت نفس کے. اور یہ ہم بتانا بھی چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم اور غربت، یہ کوئی غربت ہمارے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے. بلوچ اور پشتون قوم کو غربت سے بڑا دوستی ہے. یہ غربت تو ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے غربت سے زندگی گزاری ہے. غربت سے ہم پریشان نہیں ہوتے. کوئی روٹی کھاتے ہیں، کبھی روٹی نہیں کھاتے، کبھی ہمیں روٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. ہم نے بغیر بجلی کے بھی ہمارے غیرت مند بڑے بڑے ہمارے آبا و اجداد نے غیرت کی زندگی گزاری ہے. پریشان کن بات یہ جب ہماری عزت نفس پہ حملہ ہوتا ہے، ہمیں روزانہ بے عزت کیا جاتا ہے، روزانہ تذلیل کی جاتی ہے، پھر یہ بلوچ اور پشتون قوم کے لیے موت کا پیغام ہے. اس لیے ہمیں
ہم بغیر پانی پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں. یہ بھوک، یہ پیاس، یہ غربت، یہ اس سے ہمیں کوئی عیب نہیں ہے. ہم تو غربت میں بھی ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے. لیکن آج یہ ترقی یافتہ گوادر اور ترقی یافتہ بلوچستان جو نام نہاد ترقی کے دور، اس میں جو ہماری بے عزتی ہے، اس نے جو ہماری ذہنی ہمیں کوفت میں مبتلا کیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. اس تحریک کے نتیجے میں آپ کو عوام کے درمیان کافی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مقبولیت کے پیچھے سب سے اہم وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نوجوانوں کے دل کی میں نے بات کی ہے، نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. جب نوجوانوں کی اب جذبات کی، نوجوانوں کے دل کی ترجمانی کریں گے تو نوجوان آپ سے محبت کریں گے. یہ جو نوجوانوں کی محبت ہے، یقین مانے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں نوجوانوں کا. میں نے نوجوانوں کو کچھ نہیں دیا، لیکن نوجوان اپنا جان نچھاور کرنے کے لیے آج تیار ہیں. اور جو میں نوجوانوں کو میں نہیں جانتا، وہ مختلف طریقوں سے جو چیزیں بنا کر سوشل میڈیا میں ترانے بنا کر اور وہاں اشعار بنا کر اور مختلف ویڈیوز بنا کر کے جو شائع کر رہے ہیں، وائس کے میسیج کے ذریعے سے واٹس ایپ گروپوں میں نوجوانوں کو یہ جذبات کی قدر کرتا ہوں اور نوجوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ نوجوانوں نے جو مجھے عزت دی، نوجوانوں جو مجھے احترام دیا، وہ میں اتنا لائق نہیں تھا جتنا نوجوانوں نے ہمیں عزت دی. لیکن نوجوانوں کے جو جذبات ہیں، نوجوانوں کے جو احساسات ہیں، نوجوانوں کی جو محبت ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. نوجوانوں کے اس اخلاص اور اس جذبات کو لے کر کے انشاءاللہ ہم بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انشاءاللہ جد و جہد کریں گے. اور جب نوجوانوں کی جذبات کی میں نے ترجمانی کی، جو آپ کا سوال تھا، تو نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر کے میرے ساتھ محبت بھی کی اور میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور سوشل میڈیا میں بھرپور میڈیا وار میں انہوں نے حصہ لیا. مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آخر میں آپ قوم کے نام، نوجوانوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بلوچستان کے تمام لوگوں، عوام اور نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اللہ پاک کی سرزمین، اللہ پاک نے جو سرزمین ہمیں دی ہے، یقین مانے اللہ نے دینے میں سخاوت کی حد کر دی ہے. وہ کون سی دولت اور معدنیات اللہ نے ہمیں نہ دیا ہو، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کوئلہ کی شکل میں، کرومائٹ کی شکل میں، باغات کی شکل میں، ساحل سمندر کی شکل میں، سوئی گیس کی شکل میں. وہ کون سی دولت ہے جو اللہ نے نہ دی ہو؟ اللہ نے تو حد کر دی ہے، سخاوت کی حد کر دی ہے. لیکن ظالم وڈیروں، ظالم سرداروں اور نوابوں، کرپٹ افسران، ظالم جرنیلوں کی وجہ سے آج ہم غربت کی، جہالت کی، بغیر پانی کے، بغیر بجلی کے، بے روزگاری کے دندل میں ہم زندگی بغیر علاج کی گزار رہے ہیں. ہم سب نے کبھی سرداروں کو سپورٹ کیا، کبھی نوابوں کو سپورٹ کیا، ظالم جاگیرداروں کو سپورٹ کیا. ہم نے کرپٹ افسران کے لوگوں کو سپورٹ کیا. ہم نے ان جرنیلوں کے نمائندوں کو ہم نے سپورٹ کیا. اپنے حقوق کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فرد، اپنی بھائی، اپنے ہی غریب نوجوان کو آپ نے سپورٹ نہیں کیا. اس لیے پورے بلوچستان کے لوگوں کو، ہر فرد سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اب بیدار ہو جائیں، اب عزم کریں کہ ہم ظالموں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ظالم جاگیرداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ظالم نوابوں اور سرداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کرپٹ سرمایہ داروں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ان ظالموں کو سپورٹ نہیں کریں گے جنہوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے مستقبل کو اندھیروں کی طرف، تاریکی کی طرف دھکیلا ہے. اب آپ میں سے کسی فرد کو اٹھائیں گے جو آپ میں سے ہو، آپ ہی کے مسائل جانتا ہو، آپ کی طرح غریب ہو، آپ کے گھر کا ہو، آپ کی زبان بولنے والا ہو، آپ کے کلچر اور تہذیب سے واقف ہو، آپ کے مسائل کو جانتا ہو. اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو کندھوں پہ اٹھانا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، تاکہ غریب کا نمائندہ غریب ہو، مچھیرے کا نمائندہ مچھیرا ہو، اور غریب نوجوانوں کا نمائندہ غریب نوجوان ہو. ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑی صلاحیت ہے. انشاءاللہ یہ لیڈرشپ کے کوالٹی بھی ہمارے نوجوانوں میں، لیڈر بننا، ایم پی ایم این اے بننا سرداروں، نوابوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے باپ کی میراث نہیں ہے. یہ ہر فرد، ہر نوجوان کا حق ہے وہ لیڈر بنے، آگے جائے. میں بلوچستان کے تمام نوجوانوں کو، تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں
کہ خدا را ہمیں اور آپ عزم کریں کہ ہم بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، ہم بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، بلوچستان کو حقیقی لیڈرشپ کو آگے لانے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے۔ ظالم جاگیرداروں، ظالم وڈیروں، ظالم میروں، ظالم سرمایداروں، ظالم نوابوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کو مسترد کریں گے اور ان کو ایوانوں سے اٹھا کر کے باہر پھینکیں گے۔